اکبر کی دعوت سے دامن اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کے چچا نے انہیں کچی کھال میں لپیٹ کر کے دھونیاں دیں کہ اسلام سے منحرف ہو جاؤ، لیکن حضرت عثمان بن عفان ڈٹے رہے اور استقامت کے ساتھ اسلام پر گامزن رہے، اور اللہ نے ان کو پھر جو شانیں دیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کے دور تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی ہوں۔ یہ اعزاز صرف حضرت عثمان غنی کو نصیب ہوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کی 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، یکے بعد دیگرے، تو اس وجہ سے انہیں ذوالنورین، 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کے مال سے اس امت کو بہت تقویت عطا کی۔ تحریک اسلام کے لیے جن لوگوں نے مالی وسائل پیش کیے، ان میں نمایاں نام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے کہنے پہ انہوں نے جتنی ضرورت پڑی اتنا مال پیش کر دیا۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا تو حضور نے تحریص دلائی، تو انہوں نے کہا حضور میں 300 اونٹ پیش کرتا ہوں ما ساز و سامان کے۔ تو حضور نے پھر تحریص دلائی تو پھر کھڑے ہو گئے، پھر تحریص دلائی تو پھر کھڑے ہو گئے، اور جو حضور کہتے رہے وہ پیش کرتے رہے۔ بیر روما کی کہانی آئی، جب مدینہ المنورہ میں ہجرت کر کے آئے تو مسلمانوں کے لیے کوئی میٹھا پانی دستیاب نہیں تھا۔ قریب ترین باغ بیر روما تھا، ایک یہودی کی ملکیت تھا، وہ مہنگے داموں دیتا اور مسلمانوں کی مجبوری سے اور زیادہ فائدہ حاصل کرتا۔ غریب مسلمان تھے، گھر بار چھوڑ کے گئے تھے، پانی بھی مول کا خریدے اور وہ بھی مہنگے داموں، پھر یہودی کے نخرے اس پہ الگ۔ حضور نے فرمایا کوئی ہے جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور یہ ذمہ داری میری ٹھہری۔ بیر روما آج بھی وقف ہے، اور اس کی جتنی بھی جائیداد ہے، املاک ہے، اور ارد گرد جو مزرعہ ہے، یہ باغات ہیں، باقاعدہ آج بھی حضرت عثمان غنی کے نام کا بینک میں اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، اور اس کی ساری کمائی ان کے نام جمع ہوتی ہے اور پھر نیکی کے کاموں کے اندر صرف ہوتی ہے۔ عثمان غنی کا وہ وقف آج بھی جاری ہے اور اس سے دنیا آج بھی فیض پا رہی ہے۔ مسجد نبوی میں جب لوگوں کا ہجوم بڑھا تو حضور نے فرمایا کہ کون ہے اس کی توسیع کرے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا حضور یہ ذمہ داری میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنے کی بابت آئی تو عثمان کا انداز ہی نرالا تھا، اور پھر حیا جو ان کا ایک ایسی پہچان ہے کہ جو ان کی نمایاں شان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ جانتے ہیں ان کا پانی بند کر دیا گیا تھا، مدینے پر بلوائیوں نے قبضہ کر لیا، اور 40 دن تک حضرت عثمان غنی پر پانی بند رہا، گھر میں محصور ہو گئے۔ 40ویں دن جس دن شہادت ہوتی ہے اس دن آپ نے سر انور باہر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں، جس وقت مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی تھی اور رسول کریم نے کہا کوئی ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کرے، تو کس نے توسیع کی تھی؟ تو کچھ لوگ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا آج مجھے اس مسجد میں 2 نفل پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں، جب مدینے والوں کو پانی نہیں مل رہا تھا اور مہاجرین کو یہودی مہنگے داموں پانی دے رہے تھے، تو کون تھا جس نے بیر روما خریدا اور وقف کیا رب کے نام پہ؟ تو لوگوں نے کہا عثمان آپ نے۔ تو کہا آج مجھے 2 گھونٹ اس کنویں سے دستیاب نہیں۔ اور پھر آپ نیچے آ گئے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے، اور جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا 40 دن پیاسا رکھنے کے بعد، تو اس وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کا خون قرآن مجید کی اس آیت پہ گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، امام مظلوم ظلمن آپ شہید کیے گئے۔ کل قیامت کے دن عثمان غنی تلاوت کرتے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالی حضرت عثمان غنی کی روح کی برکتیں ہمارے من میں اتار دے۔ عمومی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو
شخص ہمیں نماز پڑھاتا ہے وہ امام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مصلی کی امامت کو امامت کہا جاتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ منبر و محراب کی اس امامت کو امامت صغرا کہا جاتا ہے۔ تخت و تاج کی جو امامت ہے وہ امامت کبریٰ کہلاتی ہے، بڑی امامت۔ امامت صغرا کے حاملین کی سستیاں قوموں کے اخلاق بگاڑتی ہیں اور قوموں کے عقائد میں خرابیاں پیدا کر دیتی ہیں، اور امامت کبریٰ کے حاملین کی سستیوں کے نتیجے میں قومیں من حیث القوم برباد ہو جاتی ہیں، اور قوموں کی معیشتیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور ان کا معاشرتی سسٹم جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، اور دشمن ان کے اوپر غالب ہو جاتا ہے، اور وہ مغلوبیت کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں۔ تو امامت صغرا ہو یا امامت کبریٰ ہو، جو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ کردار پہ توجہ دینے کی ہوتی ہے، اور کردار کی چمک سے اللہ تعالیٰ ایسی روشنیاں پیدا کرتا ہے کہ پھر ظلمتیں دور ہو جاتی ہیں، اور معاشرتوں کا جو نظم و نسق ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام ایک سادہ دین ہے، اور اس نے سادگی کا درس دیا ہے۔ وہ بندہ جس بھی منصب پہ ہے تو اس کو سادگی کی زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سادہ زندگی، بے تکلف زندگی ایک خوبصورت زندگی ہے، جس میں زندگی اپنے اصل روپ کے ساتھ ہو۔ اس وقت مجھے معاف کیجئے گا، منبر و محراب کے وارثین ہو یا صاحبان جبہ و دستار ہو، یا مسند نشین ہو اور خانقاہوں کے سجادہ نشین ہوں، یا آیان اقتدار پہ بیٹھنے والے وزراء ہوں، یا مشیر ہوں، یا ہمارے حکمران لوگ ہوں، ان سارے لوگوں کی زندگی ایک مصنوعی زندگی بن کے رہ گئی ہے، اور سارا وقت اپنے جبہ و دستار کو سجانے کے لیے اور اپنے پروٹوکول اور اپنی تکریم اور اپنے اعزازات کے لیے صرف کر دیتے ہیں۔ اتنی توجہ انسان اپنے اندر کو سنوارنے کے لیے اور اپنے باطن کو ستھرائی کے لیے، اس کی پاکیزگی کے لیے گزار دے تو ظاہر جو ہے وہ میلا بھی ہوگا، اندر کی چمک چھن چھن کے باہر آئے گی۔ تو تخت و تاج کے وارثوں یا منبر و محراب کے وارثوں، ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اپنے کردار کو سنوارنے کی ہوتی ہے، اور کردار کا سنور جانا ہی قوموں کی بہتری کی ضمانت ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے بھی کوئی کام کیا تو یقیناً ان کی خلوتیں خوبصورت رہی ہیں۔ ایک زمانے میں ایک معروف بزرگ انتقال کر گئے، لیکن انہوں نے ایک وصیت کی مرتے ہوئے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی عصر کی سنتیں بھی قضا نہ ہوئی ہوں، جو کہ شرعی تاکید نہیں رکھتی، لیکن اس کی وہ سنتیں بھی قضا نہ ہوئی ہوں۔ بڑے بڑے زاہد اور تہجد گزار اور شب زندہ دار دم بخود ہے کہ زندگی میں ایسی کوتاہیاں تو کبھی سرزد ہو جاتی ہیں، نہیں تو جوانی کے اندر تو بڑی سستیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اتنی کڑی شرط اور کون نبھائے گا؟ حضرت کا جنازہ پڑا ہے اور کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ جب جنازے کو دیر ہونے لگی اور لوگوں میں چیخ گوئیاں زیادہ شروع ہوئی تو سلطان شمس الدین التمش، جو وقت کا حکمران ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں تو آگے بڑھا اور مصلی پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا، مرنے والا مر گیا، ہمیں بے نقاب کر کے۔ یہ تھے حکمران، اور پھر ان کا جو روپ تھا دشمنوں پر اور ان کی جو قوت تھی دشمنوں پر، یہ ان کے کردار کی چمک تھی۔ تو امامت صغرا ہو یا امامت کبریٰ ہو، مصلی کی امامت ہو یا تخت و تاج کی امامت ہو، ہمیں سب سے زیادہ توجہ اپنے کردار کی طرف دینا ہوتی ہے، اور جب ہمارا کردار خلوت میں خوبصورت ہو تو پھر ہماری جلوتوں کے اندر روب پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے لہجوں کے اندر رس بھر جاتا ہے، ہماری آواز میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، پھر ہمارا حکم ٹالا نہیں جاتا۔ یار پھر حکم انسان کیا ٹالے گا، پھر تو زمین بھی حکم نہیں ٹالتی، پھر تو پہاڑ بھی راستہ دے دیتے ہیں۔ جب زلزلہ آتا ہے تو حضرت عمر مدینے میں کھڑے ہیں تو زمین کانپنے لگی ہے تو درہ زمین پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں، زمین ٹھہر جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے؟ تو زمین ٹھہر جاتی ہے۔ وہ کردار کی چمک تھی۔ اور ایک لونڈی رو رہی ہے مدینے کی گلی میں، حضرت عمر گزرتے ہیں تو پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ ٹھوکر لگی اور جو میں
تیل لے کے آ رہی تھی، وہ بہہ گیا اور زمین میں جذب ہو گیا۔ اب میری مالکہ بڑی سخت گیر ہے، تو جب اسے یہ پتہ چلے گا تو وہ میرے پر بہت زجر و توبیخ کرے گی، میں ڈرتی ہوئی گھر جانے سے گھبرا رہی ہوں۔ تو حضرت عمر نے درہ زمین پہ مارا اور زمین کو کہا، زمین کیا عمر نے تیرے پہ عدل نہیں کیا اور تو میرے ہوتے ہوئے ایک لونڈی کا تیل جذب کر جائے؟ تو زمین نے فوراً تیل اگل دیا، کہا اس کو اپنے برتن میں ڈال لو۔ تو یہ عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زمین بھی حکم مانتی تھی۔ مکہ المکرمہ عزتوں کی آماجگاہ ہے، وقار کی تکیہ گاہ ہے اور مسند تکریم ہے۔ یہ ام القریٰ ہے، شہروں کی ماں ہے۔ اس شہر کو یہ عزت، یہ تکریم، یہ وقار کیوں نصیب ہوا؟ یہاں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ، منا اور عرفات ہیں، رکن یمانی ہے، رکن اسود اور رکن شامی ہے۔ یہاں حجر اسود نصب کیا گیا ہے، باب کعبہ ہے، سقف بیت اللہ ہے، میزاب رحمت ہے، مطاف ہے، حتیم ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے، ملتزم ہے، قدم قدم پہ انوار کی برستی برکھا ہے۔ شاید اس لیے یہ شہر معزز ہے، شاید اس لیے یہ شہر معزز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ سارے حوالے عظمت کے ہیں اور یہ اس شہر مکہ کی عظمت کا سبب اور ذریعہ ہیں، لیکن اس شہر کی عظمت کا سب سے بڑا حوالہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر کی گلیاں تیرے قدموں کو چومتی رہی ہیں، اس شہر کی ہواؤں نے تیرے انفاس کی خوشبو سونگھی ہے۔ اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ شہر میں تم رہتے ہو، یہ شہر تمہارا بسیرا رہا ہے، محبوب اس شہر میں تمہارے ڈیرے ہیں، اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ یہاں آپ رہتے ہیں۔ تو شہر مکہ کی قسم کی، اور شہر مکہ عزتوں کا بہت بڑا ظرف ہوا۔ تو شہر مدینہ شہر خوباں، شہر جمال، شہر نور، شہر رحمت، مدینہ المنورہ عزتوں کی آماجگاہ اس لیے بنا کہ یہاں حضور نے آ کے ڈیرا لگایا اور ان کے وجود کی برکت سے یہ شہر عزت کے اس مقام پہ پہنچا کہ دنیا کا کوئی شہر اس کی عظمتوں کو چھو نہیں سکتا، اس لیے کہ اس شہر کو نسبت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور حضور فتح مکہ کے بعد واپس مکے پلٹ جاتے۔ میاں جس وجہ سے میں آیا تھا وہ وجہ ہٹ گئی ہے، اب مکہ فتح ہو گیا ہے تو میں واپس چلتا ہوں، لیکن نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اس شہر کے ساتھ وفا کا جو ربط و رشتہ تھا وہ نبھایا، حتیٰ کہ حضور کی تربت نور اور حضور کی قبر انور بھی اس شہر منور میں بنی۔ تو یہ شہر اب عزتوں کا وہ ظرف قرار پایا اور وہ مقام رفیع بنا کہ علماء فرماتے ہیں کہ کائنات میں سب سے افضل کوئی شہر ہے تو وہ شہر مدینہ ہے۔ علماء کے مابین اس بات میں اختلاف پیدا ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ النبی افضل ہے، یہ ایک علمی اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ مکہ افضل، بعض نے کہا مدینہ افضل، دونوں جانب سے دلائل موجود ہیں، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے رہے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ اللہ اکبر۔ تو عزتوں کی آماجگاہ بنا اور برکتوں کی آماجگاہ بنا، اور یہ وہ شہر نور ہے جس میں 70,000 فرشتے صبح کو حاضر ہوتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو حاضر ہوتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، اور جو ایک بار آتا ہے پھر قیامت تک اس کو آنے کا موقع نصیب نہیں ہوتا۔ یہ تو حضور کے غلام ہیں جو بار بار بلائے جاتے ہیں، ورنہ اس شہر میں جانا یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصوم ہے۔ اور حضرت امام مالک کا مسلک دیکھیے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور کے روضے پہ جائے تو واپس آ کے کہے کہ میں حضور کے روضے سے ہو کے آیا ہوں،
اور جا رہا ہو تو کہے کہ میں حضور علیہ السلام کے روزے پہ حاضری کے لیے جا رہا ہوں. لیکن امام مالک امام دار الہجرہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص حضور کے روزے پہ جائے یا حضور کے روزے سے آئے تو یہ نہ کہے کہ میں حضور کے روزے سے آیا ہوں، وہ کہے میں حضور سے مل کے آیا ہوں، میں حضور کو دیکھ کے آیا ہوں، میں حضور کو مل کے آیا ہوں. اس لیے کہ حضور فرمایا جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی وہ ایسے ہے جس طرح اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. اور یہ بھی فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اللہ اکبر اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی. من زار قبری واجبت لہو شفاعتی، اس کے اوپر میری شفاعت لازم ہو گئی. تو اس قبر نور کو دیکھنے سے حضور کی شفاعت کا بندہ حقدار بن جاتا ہے اور اللہ کی خاص رحمتوں سے مالا مال کر دیا جاتا ہے. تو یہ شہر نور عقیدتوں کا مرکز ہے، یہاں سائلوں کی جھولی بھرتی ہے. اور امام مالک نے کتنا خوبصورت فتویٰ دیا کہ یہ نہ کہو کہ میں روزے کو دیکھ کے آیا ہوں، میں جالیوں کو دیکھا ہے، میں ممبر و محراب اور در کو دیکھ کے آیا ہوں. کہا میں حضور سے مل کے آیا ہوں. اور پردہ جو دیوار کا ہے اور جالیوں کا ہے وہ ہمارے لیے ہے، ادھر سے پردہ نہیں ہے. وہ آنے والے کو دیکھ رہے ہیں، اس کی کیفیت قلب کو دیکھ رہے ہیں، کون کس جذبے سے آیا ہے. اور اگر جانے والے کی آنکھیں بینا ہوں اور بصیرت کے اجالے اسے نصیب ہوں تو پردہ اس کے لیے بھی نہیں ہوتا، پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور جانے والے کو بارگاہ ناس کے اندر جو ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے. اور جب زائر وہاں جاتا ہے تو یقیناً اللہ اکبر وہ بہت سارے سوالات، بہت سارے دکھڑے، بہت ساری کہانیاں لے کے جاتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کروں گا، یہ بھی عرض کروں گا، یہ بھی عرض کروں گا. لیکن جب اس بارگاہ میں حاضری کا شرف ملتا ہے تو سارے سوال بھول جاتے ہیں، کوئی سوال ہی یاد نہیں رہتا. دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے. اللہ مجھے آپ کو بار بار اپنے اور اپنے محبوب کے در کی با ادب حاضری نصیب فرمائے.